अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। बेटियों की ज़िंदगी भी माँ की ज़िंदगी के साथ ही पुरमसरत होती है। अगर माँ ही ना रहे तो ज़माने की ठोकरें इनकी ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं और वो सारी ज़िंदगी तड़पती रहती हैं। मेरी सहेली शाजी का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से था। उसके वालिद सलाम साहब एक औसत दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे। तमाम उम्र की मेहनत के बाद वो बामुश्किल एक 5 मरले का मकान बना सके, जिसे वो अभी तक अपना नहीं कह सकते थे, क्योंकि ऊपर की मंजिल उन्होंने कर्ज लेकर मुकम्मल करवाई थी। इस कर्ज को अदा करने के लिए उन्हें बलाई मंजिल भी किराए पर देनी पड़ी। किराएदार शरीफ हो तो सुकून होता है, लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक ना हो तो वह सरासर दर्द सर बन जाते हैं। मकान मालिक आमतौर पर काफ़ी छानबीन करते हैं, मगर शाजी के वालिद ने ऐसी कोई एहतियात ना की। पहली पार्टी आई तो फौरन उन्हें चाबियां थमा दी। किसी ने यह ना देखा कि ये लोग कौन हैं, पहले कहाँ रहते थे, लेन देन के मामले में कैसे हैं, और सबसे अहम ये कि इनका ज़रिए आमदनी क्या है। सलाम साहब बहुत सीधे साधे इंसान थे जो हर किसी पर एतमाद कर लेते थे। किराएदार बज़ाहिर खुश अखलाक थे। कुंबे का सरबराह सजाद नमी इकलौता भाई था जो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। बड़ी बहन नईमा और छोटी हसीना दोनों काफ़ी चालाक और तेज रार थी। ये लड़कियां अक्सर शाजी की अम्मी के पास आती थी और घरेलू कामों में इनका हाथ बटाती थी। यूं उन्होंने शाजी की अम्मी के दिल में घर कर लिया। जाहिर है जो आरामदेह वही अच्छा जाना जाता है। आंटी भी इन लड़कियों की तारीफ अपने शोहर से करती रहती। नईमा और हसीना की शादी का जिक्र अक्सर इनकी माँ सलाम साहब की बीवी से करती थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। शाजी ये बातें आकर मुझे बताया करती थी। शाजी इन बहनों से काफ़ी मुतासर रहती थी, क्योंकि वह फैशन की दिलदादा थी और नित नए डिज़ाइन के कपड़े पहनती थी। ये चीज़ें नई उम्र की लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं। शाजी के वालिद एक शर्मीले मिजाज के इंसान थे, जबकि नईमा और हसीना बेतकल्लफ और बेझिझक थी। वो उनके सामने बिला दुपट्टा और आज़ादी से घूमती फिरती थी। एक दिन शादी स्कूल से आई तो बहुत उदास थी। वो कहने लगी कि हमारे अब्बू ऊपर वाली आंटी और इनकी बेटियों का हर काम कर देते हैं, लेकिन अम्मी और हमारा काम नहीं करते। हमें कहीं जाने या कुछ मंगवाने के लिए बार बार कहना पड़ता है, जबकि वो एक बार भी कुछ कह दें तो फौरन उठकर इनका काम कर देते हैं। यह पहली शिकायत थी जो मैंने अपनी सहेली के मुंह से इनके बारे में सुनी। काफ़ी दिन गुजर गए और शादी स्कूल ना आई। फिर पता चला कि इसकी अम्मी सख्त बीमार हैं। मैं और मेरी अम्मी इनकी इयादत के लिए गए। आंटी बिस्तरे मरग पर थी। इनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। वो चंद दिनों की मेहमान लगती थी। इसी दिन मैंने शाजी के घर में पहली बार नईमा और हसीना को देखा। वो दौड़ दौड़ कर सलाम साहब का काम कर रही थी। चाय बनाकर लाई और हमारी भी खातर मदारत की। इनकी माँ चारपाई के साथ बैठी पान चबा रही थी और वो लड़कियां यूं घूम रही थी जैसे ही इनका अपना घर हो। इनकी मौजूदगी और घर पर इनका कंट्रोल देखकर मेरी अम्मी हैरान रह गई। घर आकर उन्होंने कहा कि कमाल है, शाजी की अम्मी के अपने कोई रिश्तेदार नहीं है जो इनके पास आकर रहें। उन्होंने गैरों का सहारा लिया हुआ है। कुछ दिन बाद जब शाजी स्कूल आई तो बहुत अफसरदा थी। उसकी अम्मी का इंतकाल हो चुका था। कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार औरतें आईं, लेकिन जल्द ही सब अपने घरों को लौट गई, सिवाय शाजी की हाला के, जो नौमरी में बेवा हो गई थी और अब अपने भाई के साथ रहती थी। हाला चंद दिन इनके पास रही। जब वो जाने लगी तो शाजी और इसकी बहन फौजिया इनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि हाला, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रही हैं? आप यहीं रह जाइए। हाला ने कहा कि मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, लोग बातें बनाने लगेंगे। हाला ने ठीक कहा था। जब से वो शाजी के घर पर थी, बलाई मंजिल वालों ने नीचे आना बंद कर दिया था। उनको हाला का वहाँ रहना एक आंख न बाता था और हाला के खिलाफ मोहल्ले में बातें बनाने वालों में पहला नंबर इन्हीं का था। हाला शाजी और फौजिया को रोता और सिसकता छोड़कर चली गई। हाला के जाने के बाद नईमा, हसीना और इनकी माँ दोबारा मैदान में आ गई। उन्होंने रोती हुई बच्चियों को गले लगाया और कहा कि वो इनकी हाला हैं, फिर क्यों रोती हो? तुम लोग तनहा तो नहीं हो? हम जो तुम्हारे पास हैं। अब फिर से इस घर में इनका अमल दखल बढ़ने लगा। हसीना खाना पका रही थी, नईमा सलाम साहब के कपड़े इस्त्री कर रही थी और इनकी माँ घर का सौदा सलफ ला रही थी। ये सब ऐसे हो रहा था जैसे ये एक ही घराना हो। सलाम साहब पहले से ज़्यादा खुश और मुतमईन नजर आने लगे। सजाद की माँ और बहनों ने इनका घर संभाल लिया था और उन्होंने बीवी की कमी महसूस ना होने दी।
شازی اور فوزیہ البتہ بے قرار تھی۔ وہ اپنی ماں کو نہیں بھلا سکتی تھی اور ان کے لیے ماں کا بدل صرف سگی حالہ تھی جو ماں جیسا پیار دے سکتی تھی، لیکن حالہ صرف چند روز ان کے پاس رہ کر چلی گئی تھی۔ محلے دار سمجھ چکے تھے کہ کرایہ دارنی اپنی بڑی بیٹی نعیمہ کو اسلام صاحب کے ساتھ بیاہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب اسلام صاحب کی بہن کچھ دن کے لیے ان کے پاس آئی تو انہوں نے فوراً معاملے کو بھانپ لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، مجھے یہ خاندان ٹھیک نہیں لگتا۔ تمہاری کرایہ دارنی بڑی شاطر معلوم ہوتی ہے، یہ 2-4 روز میں تمہارے مکان پر قبضہ کر لے گی اور تمہاری بن ماں کی بچیوں کو باہر نکال دے گی۔ نعیمہ سے نکاح کی غلطی کبھی نہ کرنا، بلکہ ہو سکے تو ان سے مکان خالی کرا کر کسی بھلے مانس کو کرائے پر دے دو۔ اسلام صاحب کو بہن کی باتیں بری لگی۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ نعیمہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکیاں سلیقہ مند ہیں اور ان کی ماں مخلص ہے، آڑے وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں، اور شازیہ اور فوزیہ بھی ان سے مانوس ہیں۔ جب یہ بات رشتہ داروں کو معلوم ہوئی کہ اسلام صاحب نعیمہ سے نکاح کرنے جا رہے ہیں تو سب ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ خاندان کے چند بزرگوں نے دباؤ ڈال کر اسلام صاحب کا نکاح ان کی بیوہ سالی سے کروا دیا، کیونکہ وہ بچیوں کی خوشی کو مقدس سمجھتے تھے۔ شازیہ اور فوزیہ بے حد خوش تھی کہ ان کی خالہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گئی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلی بار ان کے چہروں پر سکون اور خوشی نظر آئی۔ خالہ نے ماں کی جگہ لے لی اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنے لگی، مگر اوپر کی منزل پر رہنے والوں کو یہ سکون برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے چپکے چپکے اسلام صاحب کے کان بھرنے شروع کر دیے، کیونکہ پہلے وہ نیچے آتی تھی اور اب اسلام صاحب اوپر جانے لگے تھے۔ ان باتوں کا اثر یہ ہوا کہ اسلام صاحب نے اپنی بیوی سے بدسلوکی شروع کر دی، جو ان کے صلح پسند مزاج کے خلاف تھا۔ کہتے ہیں کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شاہ اسلام صاحب کو بھی بڑی بیٹی نعیمہ سے عشق ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی اور اپنی بچیوں کی خالہ پر وہ ستم ڈھائے کہ وہ تنگ آ گئی۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ اسلام صاحب کی دوسری بیوی نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خودکشی کر لی ہے۔ جب شازی اور فوزیہ اسکول سے گھر پہنچی تو خالہ وہاں نہ تھی۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں وہ بری طرح جھلس گئی تھی۔ وہ بیان دینے کے قابل بھی نہ تھی اور اسی حالت میں حالقے حقیقی سے جا ملی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا جلنا ایک معاملہ ہے، مگر شازی کہتی تھی کہ خالہ کو اوپر والیوں نے جلایا ہے۔ خالہ کے انتقال کے بعد اسلام صاحب نے تیسری شادی نعیمہ سے کر لی۔ اس کے بعد شازی اور فوزیہ کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ جب میں ان کے گھر گئی تو شازی نے بتایا کہ نعیمہ نے ان کی پڑھائی چھڑوا دی ہے اور وہ ان سے اپنے اور ان کے دونوں گھروں کا کام کرواتی ہے۔ شازی رونے لگی کہ وہ بڑی ظالم ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ شازی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقین نہ آیا کیونکہ وہ صرف 15 یا 16 سال کی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو شازی مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کر رونے لگی اور کہا کہ فہمی، اس ظالم دنیا میں بن ماں کی بچیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، انہیں تو ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا شازی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ بولی، لیکن مجھے تو کوئی مہمان نظر نہیں آ رہا۔ ماں نے صرف اپنے چند رشتہ داروں کو ہی بلایا ہے، تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی؟ ماں نے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ نعیمہ کے ماموں کے ساتھ۔ ماموں کے ساتھ؟ وہ تو حادثہ بڑا ہوگا۔ ہاں، خدا جانے ابو کو کیا ہو گیا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ تم بہادر بنو اور اس شادی سے انکار کر دو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی فہمی، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ ابو کو تو انہوں نے بالکل اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا بارات آ گئی ہے۔ دلہا چند عورتوں اور مردوں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کی عمر اسلام صاحب سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے دلہا کو دیکھ کر حیرت اور افسوس ہوا، اس قدر کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ شازی رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ 2 ماہ بعد وہ ہمارے گھر آئی، کچھ پرسکون اور خوش نظر آتی تھی۔ بولی، دلہا عمر رسیدہ ضرور ہے مگر رحم دل ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ کم از کم مجھے نعیمہ اور حسینہ کی ماں کے ظلم سے تو نجات مل گئی۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، اب مجھے فوزیہ کی فکر ہے، خدا جانے وہ تینوں اس بیچاری کا کیا حال کرتی ہوں گی۔ میں نے پوچھا، ان کا لڑکا سجاد کہاں ہے؟ وہ ان کو چھوڑ گیا ہے اور کسی امیر آدمی کا گھر داماد بن گیا ہے، اب وہ آتا بھی نہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نعیمہ کے گھر بچی پیدا ہوئی، مگر بچی عجیب الحرکت تھی۔ اس کے منہ کا اوپری حصہ غائب تھا اور اس کا نچلا دھڑ ناکارہ تھا۔ وہ دودھ اور پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ 3 ماہ ہسپتال میں رہ کر فوت ہو گئی۔
دوسرے اسپتالوں سے ڈاکٹر اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس حادثے نے صرف چند دن نعیمہ کے دل پر اثر کیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو منع کرتی تھی کہ فوزیہ پر رحم کیا کرو، اس کی بد دعا سے مجھے ایسی اولاد ہوئی ہے۔ نعیمہ سے زیادہ اس کی ماں تنگ دل تھی۔ وہ معصوم فوزیہ پر طرح طرح کے ظلم کرتی، خود اسے دکانوں پر سودا لینے بھیجتی اور پھر کہتی یہ فلاں لڑکے سے ملنے گئی تھی یا فلاں محلے والے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسی باتوں پر سلام صاحب اپنی بے گناہ بیٹی کو مارنے لگتے تھے، بغیر یہ سوچے کہ ممکن ہے یہ بات جھوٹ ہو۔ ایک دن ایسے ہی کسی الزام سے خوفزدہ ہو کر فوزیہ گھر سے بھاگ نکلی۔ اس کی ستولی نانی نے کہا تھا کہ آج تیرا باپ آئے گا، میں ایسی بات کہوں گی کہ وہ تجھ کو رسی سے باندھ کر مارے گا۔ یہ سن کر خدا جانے فوزیہ کے دماغ پر کیا اثر ہوا کہ وہ دروازہ کھول کر بھاگی۔ بڑی بی نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگی اور شور مچانے لگی کہ دوڑو، اسے پکڑو۔ یہ سن کر کچھ لڑکے گلی میں فوزیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ بدقسمتی سے اسی وقت سلام صاحب گھر آ رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ فوزیہ آگے بھاگ رہی ہے اور گلی کے لڑکے اس کے پیچھے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے فوزیہ کو سڑک سے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ ان کی بیٹی یار کیوں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ بس جو ان کی ساس نے کہا وہ مان لیا۔ پھر لڑکی کو بے دردی سے مارا اور 2 دن بعد شازیہ کی طرح اس کا نکاح بھی خاموشی سے کر دیا۔ کہاں اور کس کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں بہنوں کے ساتھ میں نے 8 سال پڑھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتنی اچھی ذہین اور ہونہار لڑکیاں تھیں جو ماں کے مرنے اور باپ کی دوسری شادی کرنے سے تباہ ہو گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی لڑکی کی ماں کو نہ اٹھائے۔ کیا اگر باپ دوسری شادی کرے تو یہ ضرور سوچے کہ ستیلی ماں ان بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔